السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی کراتے چلو ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv اور لائیو ای میل کرنا چاہیں مجھے تو live@ankahi.tv. کچھ عرصے پہلے ایک فورن ایئر لائن میں مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو جہاز تقریباً خالی تھا اور جہاز ٹیک آف کرنے سے تھوڑا پہلے جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی اگر آپ برا نہ مانیں تو دروازے کے پاس جو سیٹ ہے اس پہ بیٹھ جائیے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ وہ سیٹ خالی نہیں ہو سکتی. میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. پھر وہ آیا کہتے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے, اگر خدا نہ خواستہ جہاز کریش لینڈ کرے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی اس دروازے کو کھولنا اور جو لوگ ہوں گے ان کو باہر نکالنا اور سمجھانا کہ کیسے نکلنا ہے. تو میں نے کہا یہ تو عجیب ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا یہاں بیٹھیے اور یہاں بیٹھنے کی ذمہ داری ہے, کرسی آپ کو اچھی ملے گی لیکن یہ ذمہ داری آپ کو ساتھ اٹھانی پڑے گی. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دروازہ کیسے کھلتا ہے, ریمپ کیسے نکلتا ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ انہونی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اسی لیے ان کو حادثہ کہتے ہیں اور حادثہ بغیر بتائے, بغیر اطلاع کے, بغیر کسی پلاننگ کے ہو جاتا ہے. یہ تو ایک تجربہ تھا زندگی کا. پھر اگر ہم صبح شام دیکھیں اپنے ماحول میں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حادثاتی طور پہ ہمارے ساتھ تقریباً روز ہوتی ہیں, ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, ہم بہت حد تک ان سے لا تعلق ہیں. ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے وقتاً فوقتاً, وہ اس لیے کہ اپنی آخرت یاد رہے کہ ہم نے بھی یہیں پہنچنا ہے. جس حادثے میں ہم کبھی ایمبولینس دیکھتے ہیں, کبھی کہیں آگ لگی دیکھتے ہیں, کبھی ہم ہسپتال میں کسی کو بھاگ دوڑ کرتے دیکھتے ہیں, یہ بغیر بتائے بغیر سوچے کبھی یہ آفات ہم پہ بھی آ جاتی ہیں. اور جس طرح ہم صبح شام دولت سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں وہ اس لیے کہ بھئی بعد میں ہمیں کل کے بارے میں سوچنا چاہیے, کل کی تیاری کرنی چاہیے, سمیٹ کے رکھ لو مال, کل استعمال کریں گے اس کو. تو وہ چیزیں جو ہمارے کل میں چھپی ہوئی ہیں, بیماری ہے, حادثے ہیں, اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. اس کی تیاری تو ہم نہیں کرتے اور ہم ان عجیب ممالک میں سے ہیں جہاں وہ چیزیں جس پہ ہماری زندگی کا انحصار ہو وہی بہت مسکین حال ہوتی ہیں, زکوٰۃ خیرات پہ چلتی ہیں. ہماری ایمبولینس سروس جو ہے پاکستان میں بیشتر وہ خیرات پہ چلتی ہے, زکوٰۃ پہ چلتی ہے, چیریٹی پہ چلتی ہے. اور ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں جی پاکستان بڑی چیریٹیبل نیشن ہے, دیکھو کتنا ہم خیرات کیے دیتے ہیں. وہ اس بات پہ میری اکثر بحث ہوتی ہے کہ یہ کیسی چیریٹی ہوئی. ہمارے ہسپتالوں کا حال جو دیکھیے, یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں کبھی نہ کبھی زندگی میں پہنچنا پڑ جاتا ہے. ایک دو روز پہلے ہمارے ایک مہمان تھے سلمان آصف صدیقی صاحب, انہوں نے ایسی بات کہی کہ وہ پرسوں کی بات ہے, پیر کے دن وہ آئے تھے, وہ ایک بات کہہ گئے وہ دل میں میرے تب سے اٹکی ہوئی, اب رہ رہ کے مجھے سنائی دے رہی ہے کہ ہم سب کو اچھی نرس چاہیے لیکن ہم کبھی اپنی اولاد کو ہی نہیں کہیں گے کہ تم نرس بن جاؤ. ہمیں اپنے بچے کے لیے بہترین استاد چاہیے لیکن ہم کبھی اپنے کسی گھر والے کو نہیں کہیں گے بھائی تم استاد بن جاؤ. ہم وہ کام تو کرتے ہیں جس میں فیشن ہو, گلیمر ہو یا مال ہو, جس میں اچھا مستقبل ہو, وہ تو کرتے ہیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارا مستقبل ان پہ منحصر ہے تو ہم اس میں انویسٹ کیوں نہیں کرتے. دو لوگ میں نے آج یہاں زحمت دی جن کا تعلق اسی, کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں تلخ الفاظ استعمال کرتا ہوں لیکن میں اس لیے کرتا ہوں کہ بغیر تلخی کے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ دو حضرات ایسے ہیں جن کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اگر یہ نہ ہو تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو. میرے پاس محمد احتشام الدین صاحب بیٹھے ہیں جو کہ چیف فائر آفیسر ہیں کراچی کے. جب آگ لگتی ہے, دل جلتا ہے کسی کا تو آپ پہنچتے ہیں. اور رضوان ایدھی صاحب ہیں, ان کا کام تو خدمت خلق ہے اور میں ان کا زیادہ تعارف کراؤں گا تو گستاخی ہوگی کیونکہ آپ نے جتنی جو احسان آپ کا ہمارے اوپر ہے, ایدھی صاحب کا آپ ہی لوگوں کا ہے, یقیناً وہ آپ کے بزرگ ہیں لیکن وہ آپ کی مہربانی ہے. میں تو کبھی کبھی یہ سوچ کے کب کپاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کیا کر رہے ہوتے. آج اخبار میں ایک خبر چھپی کہ 52 سالہ ٹریفک پولیس آفیسر محمد کبیر اس نے خودکشی کر لی کل کیونکہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ کی ایک ٹانگ کاٹ دی جائے گی. وہ اس غم میں اس نے خودکشی کر لی کیونکہ
وہ ایک پولیس والا تھا جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے، راشی ہے، نہ جانے کیا کیا الزام ہم اس پہ لگاتے ہیں، لیکن شاید اس کے دل میں کیا گزری وہ تو خدا جانے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پہ رحم کرے، اس کے گھر والوں کے لیے آسانی کرے. لیکن اگر اس کی ٹانگ کٹ جاتی تو شاید اس کے پاس زندہ رہنے کا، کمانے کا، جینے کا کوئی طریقہ نہ ہوتا. ہمارے معاشرے نے جب تک جوان ہے اس سے تو ہم ساری اس کی جان نکال لیتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی معذوری آ جائے، کوئی محتاجی آ جائے تو وہ ہمارے سسٹم میں لاچار ہے، بیکار ہے. تو یہ خبر صبح پڑی تو دکھ ہوا، میں نے سوچا اس کا ذکر کرتا جاؤں کیونکہ یہ نام آج کی خبر کے بعد دوبارہ ہم کبھی سنیں گے نہیں، تو اسی توسط سے میں نے کہا کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جائے اور زندگی میں کبھی کوئی نہ کوئی اس نام محمد کبیر کو سن لے جس غریب آدمی نے ڈائبٹیز کے غم میں خودکشی کر لی. الزام صاحب، ایسے لوگ آپ کے پاس بھی بہت ہیں جو فائر فائٹرز ہیں ہمارے، جن کا ہم کبھی ذکر نہیں سنتے. ہم یہ تو کہتے ہیں آگ لگ گئی، ارے کہاں تھے وہ فائر فائٹر، انہوں نے کیا کر لیا. جن حالات میں وہ کام کرتے ہیں اس کا کچھ اندازہ تو ہمیں ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت ہماری اور کیجیے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حالات کیا ہیں، اور بلا تکلف جتنی تلخ باتیں کرنی چاہیے. سیاسی بات ہم نہیں کرتے، کسی میں انگلی اٹھانا مقصد نہیں ہے، جو حقیقت ہے لیکن اس سے ہمیں آگاہ کر دیا تاکہ ہمیں تھوڑی سی قدر آ جائے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. اس میں وضاحت سے کہہ دوں کہ کمی پیشی ہوتی ہے، بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے امپرومنٹ آئے. اور یہ ایسا کام ہے کہ تھوڑا مشکل ہے. ہم یہ کہیں کہ بھائی فائٹر اور گاڑی پہنچ گئی فوری آگ بجھ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. ماحول بڑا تبدیل ہوتا ہے، مشکل کام ہے. جہاں سے لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہاں جا رہے ہوتے ہیں، ان کی قیمتی املاک جل رہی ہوتی ہے. مسائل کا سامنا بھی ہمیں، کمی ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، ہوگی. اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے مگر تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کام میں، سامان ملنے میں، کچھ چیزیں ملنے میں مل رہی ہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بڑی آگیں لگتی دیکھی کراچی میں، ان کی وجہ کیا تھی وہ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، لیکن بہت سی انگلیاں اٹھیں کہ جی ہمارا نظام بیکار ہے، فائر فائٹنگ کچھ نہیں ہے. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ اس کام پہ معمول ہیں ان کے حالات کیا ہیں، کیا وہ اکوپڈ ہیں، کیا آپ کے آدمیوں کے پاس اکوپمنٹ ہے کہ وہ آگ لگ جائے تو اس سے نپٹ سکیں. کیا اتنی ہماری جو اب عمارات ہیں وہ تو بڑی جدید ہیں، تو اس کے ساتھ آگ بھی بڑی جدید ہے. جی بالکل. تو آگ بجھانے والا پیچیدہ ہے، کنفائنڈ اسپیس ہے، ہائی رائز ہیں. بالکل. آگ بجھانے والا جدید ہے کہ وہ بیچارہ دقینوسی ہی ہے. ہاں بالکل کمی ہے اس میں اور وہ پوری کی جا رہی ہے. اس دفعہ کافی چیزیں آئی ہیں. اس دفعہ سے مطلب یہ میں یہ کہوں گا کہ ناظم صاحب کا ویژن بہت کلیئر ہے اور ہم نے جو بھی اپنی ریکوائرمنٹس انہیں دی وہ پوری کر رہے ہیں. اور پہلی موقع ہے کہ 55 سے 60 سال میں 2 اسنارکل ودن ایک ڈیمانڈ میں آ گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ فائر ٹینڈرز کی اس میں نئے انڈکشن بھی ہے. اسٹاف کے لیے ہم نے کہا کہ کافی ضرورت ہے، اس کے لیے کریشن ہو گئی ہے اور ان کے اپائنٹمنٹس ہو رہا ہے. اکوپمنٹس کے حوالے سے تقریباً فائنل ہے، جدید اکوپمنٹس مزید آ جائے گا کیونکہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ سرکاری طور پہ کچھ ٹائم لگتا ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں یہاں ہمارے منہ سے نکل اور سامان دے دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، مگر وہ اپروو ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جلدی کراچی کے شہری دیکھیں گے کہ کافی اکوپمنٹس ریگارڈنگ فائر فائٹنگ اور ریسکیو اکوپمنٹس ہمیں دے دیا جائے گا. بالکل فائنل پروسیس میں ایک اچھی پیش رفت ہوگی. تو آپ بہتر طور پہ ہمیں آپ دیکھ سکیں گے کہ جو پیچیدہ آگ ہے یا لگ جاتی ہے تو ہم اس کو کنٹرول کریں گے. چلیے، یہ تو آپ نے بڑی آپٹیمسٹک بات کی اور سن کے لگتا ہے کہ کچھ تسلی ہو جائے گی، لیکن میں یہ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر ہے. اس کی میں زندہ مثال یہ دوں گا کہ 2 اسنارکل 5 نئے ٹینڈر جسٹ ابھی ریسنٹلی ملے اور 20 تقریباً نئے فائر ٹینڈر جو کافی ہمارے خراب ہو گئے تھے وہ ریفیبرش کر کے دیے گئے. یہ تو بالکل آن ریکارڈ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے رضوان صاحب، پچھلے کچھ عرصے میں ایدی صاحب کی طرف سے بھی ایک اپیل آئی اور شکایت آئی کہ آپ کی ایمبولینسوں کو جلا دیا جاتا ہے، آپ کے ڈرائیوروں کو پیٹا جاتا ہے. ایک تو ناراض نہ ہوئیے گا اور پھر میں کہوں گا یہ تلخ بات کہنے کی وجہ آپ پہ انگلی اٹھانا نہیں، بات ہماری اپنی میری کم از کم کوتاہی کی نشاندہی کرنا ہے. جو ایمبولینس سروسز، جو ریسکیو سروسز آپ لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کا احسان ہے ہماری قوم پہ، یہ تو مانتا ہوں، لیکن کسی نے آپ کی واقعی کوئی مدد کی کہ ہمارا جو ایمبولینس یا ریسکیو سسٹم ہے یا جو ان کے جیسے محکمات جو ہیں ان کی جو سپورٹ آپ پرووائڈ کرتے ہیں، بیک اپ پرووائڈ کرتے ہیں،
اس کو ہم ماڈرن کرنے کی کوشش کریں, اس کو ایسا کرنے کی کوشش کریں جس میں کچھ آسانی ہو جائے, اور آپ کو ٹریفک میں تو پھنسیں گے آپ, اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے. ایک پیرامیڈک یونٹس ہو ہمارے پاس, میں زندگی کی جو قدر ہو, جو قیمت ہو, اس میں کوئی انویسٹمنٹ کوئی کرتا ہے یا بس بڑا احسان کیا آپ کو چیریٹی دے دی ہو کہ بس اب تم کر لو, تمہارا کام ہے یار کرنا. سر یہ ایدی صاحب خود بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے, یہ سب سے بڑا احسان ہماری قوم کا ہے جس نے ہم پہ بھروسہ کیا, اور ایدی صاحب کی قربانی اور محنت بھی ہے. سیکنڈ پہ پیرامیڈکس کی جو آپ نے بات کی ہے, یہ 2008 ہے, جدید ترین دور ہے سائنس, اور ایمبولینس کے حوالے سے فیصل ایدی کا وزٹ ہوا تھا لنڈن ایمبولینس سروس کا. ٹھیک, اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پیرامیڈکس کو تقریباً 2 بیچز تشکیل دیے گئے. سول ہاسپٹل اینستھیٹک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے ہمیں ٹرین کیا, اور 44 کے قریب پیرامیڈکس اسٹاف ٹرین ہوئے. صدر ٹاؤن کے ہمارے جو سینٹر ہیں ان میں اور گرو مندر, وہاں پر ٹرائل بیسس پہ ہم نے اس کو پچھلے 1.5 سال سے چلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایمبولینس کے اندر کچھ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, ہم نے بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگ لی ہے. سیکنڈ پہ ہمارا ACLS کا ارادہ ہے. سیکنڈ پہ جس میں ڈیفیبریلیٹر انسٹرکشن مشین. فرسٹ میں اسکوپ اسٹریچر چائنا سے درآمد کیے گئے, اینڈ ایمبوبیک اسپلائنٹ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے, فرسٹ ایڈ کٹ وغیرہ. ماڈرنائز کی جہاں تک ہم نے بات کی ہے تو اس کے لیے 50 کلومیٹر پروجیکٹس ہیں, جس طریقے سے ہائی وے, سپر ہائی وے, نیشنل ہائی وے, ناردرن بائی پاس. وہاں پر کچھ عرصے قبل ہی ہنگامی طور پہ 5 کے قریب چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں. ایک سروے رپورٹ ہمیں ملی تھی ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کہ بریک اسپورٹس ہیں جو کراچی کے, ناردرن بائی پاس کے, سپر ہائی ویز کے, اس حوالے سے وہاں پر ہم نے ایمبولینسز بڑھائی ہیں. سب سے بڑا کوارڈینیشن ہمارا ہے جو سرکاری ہاسپٹل ہے ان کے ایمرجنسی ڈاکٹروں سے, مینس سول ہے, جنا ہے, عباسی ہیں. ٹھیک ہے. ایمرجنسی کی صورت میں انہیں ہم اطلاع دے دیتے ہیں, فائر بریگیڈ اس آتی ہیں, تو وہاں پر اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو ایکسیڈنٹ کی کوئی نیوز آتی ہے ہمیں, وہاں کے جو ایمرجنسی وارڈ کے انچارجز ہیں ان کو ہم اطلاع دیتے ہیں تاکہ وہ اسٹینڈ بائی رہ کر یا جو بھی انتظامات کرنے ہیں وہ کریں. یہ سارے کام تو آپ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, کیا پرائیویٹ انڈسٹری آپ کی مدد کر رہی ہے؟ آپ کو کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ یا ماڈرن قسم کے باہر سے اکوپمنٹ لانے میں, آپ کی ٹریننگ میں, تو آپ اپنے طور پہ ہاتھ پہ چلا رہے ہیں. سول سے آپ نے کچھ سیکھ لیا, 40 آدمی رکھ لیا, 1.5 کروڑ کی آبادی کے اوپر, تو یہ تو مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. بھائی صاحب نے کہا سن 2008 ہے, میں اس کو دوسرے پہلے چھوڑوں, یہ سن 2008 ہے, اس میں ہمارا یہ حال کچھ شرمندہ سا حال لگتا ہے. یقیناً آپ نے سربراہ فرمایا کہ کوشش ہوئی ہے پچھلے سالوں میں اور ہو رہی ہے, لیکن کیا وہ ہو رہی ہے جو ایک کراچی جیسے انڈسٹریل سینٹر ہے ہمارا, بے تحاشا یہاں پہ انڈسٹری ہے, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, کیا وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایمرجنسی سروسز جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں, یا بس اپنے طور پہ آپ جو خدمت خلق کر رہے ہیں؟ بڑھانے کی ضرورت ہے شہر میں. ادارہ اپنی وسطات سے تو کر رہا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ تو بڑے اخراجات کا کام ہے. اب اس طریقے سے مرین سروس کو ہم دیکھ رہے ہیں, 24 کے قریب اسپیڈ بوٹس منگوائی گئی چائنا سے, پھر ایئر ایمبولینس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب ڈوبنے کے جو واقعات ہوں گے, جو گرمیاں آ رہی ہیں یا ہو رہے ہیں, وہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کوارڈینیشن ایک حد تک مطلب سول, جنا اینڈ عباسی کے ڈاکٹرز سے تو ہے, اور باقی اپنی وسطات سے ہم کر رہے ہیں. انڈسٹری آپ میں آپ کی مدد نہیں کر رہی؟ انڈسٹری مطلب جرنل جو ہے وہ ڈونیشن وغیرہ کی جو ایدی صاحب کی اپیل ہوتی ہے یا نارمل جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن اس میں تھوڑی کمی آئی ہے. کمی آئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بے روزگاری, مہنگائی, پھر لوگوں کے جو حالات ہیں, خودکشی کی جو نیوز آپ نے بتائی, جہاں دولت کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی وہاں اسی چیزیں تو ہوں گی. یہ آپ نے کہا کہ لوگ ڈونیشن دیتے ہیں, میں ہمیشہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ خالی ڈونیشن دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. وقت کوئی نہیں دینا چاہتا, وقت کی بڑی کمی ہے. پیسہ دے کے سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. فائر فائٹنگ میں ابھی ہم نے ایک کیس دیکھا, آپ نے کہتے ہیں 10 یا 12 آپ کے آدمی ایک ساتھ, 8 افراد شہید ہوئے ریسنٹلی. ایک ہی بلڈنگ سڈنلی جو کلیپس ہوئی ہے, جی سائٹ میں.
آپ کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی کمپنسیشن، ان کو کوئی بینیفٹ ہے؟ آپ کے فائر فائٹر کی تنخواہ تو 5,500 ہے، بینیفٹ بنا کے 7,000-8,000. جو میں سمجھتا ہوں ایسا شخص جس نے ہمیں اب برے وقت میں آ کے زندگی ہماری بچانی ہو، اس کو تو اس وقت کروڑ روپے مانگے تو دے دیں. زندگی تو قیمت نہیں ہوتی، تو اس میں ذرا زیادہ انویسٹمنٹ تو خیر میرے حسرت ہے کہ ہو جائے. لیکن اگر وہ بیچارہ پھنس جائے یا اس کو زخمی ہو جائے یا معذور ہو جائے یا اللہ نہ کرے وہ جان سے جائے، تو اسی کو کمپنسیشن ہے ایسی کہ اس کو یہ آسرا ہو کہ میں مر جاؤں تو میرے گھر والے بھوکے نہیں مریں گے؟ پہلے تو بہت کم ہوتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں، بڑا میگر اماؤنٹ، بہت ہی حقیر سا اماؤنٹ ہوتا تھا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسے تو ہینڈسم نہیں کہوں گا، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کروڑ روپے چاہے کیوں نہ ہو. یہ ہوا کہ ان ٹائم دیا گیا ہے، کمپنسیٹ کیا گیا ہے ہمارے تمام شہداء کو، انکلوڈنگ دیگر بینیفٹس کے ساتھ. ان کی جو ان کا گھر یا مکان کہنا چاہیے وہ بھی ان کو الاٹ کیا گیا ہے، ایک جاب بھی پرووائڈ کی گئی ہے. یہ ہوا ہے اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ناظم صاحب کو، ورنہ اس سے قبل اگر کچھ ہوتا تھا تو اتنا ہمیں ہیلپ نہیں کی جاتی تھی. یہ بہت بڑا کام ہے ان کا. لیکن کیا یہ کافی ہے ایک فائر فائٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ کافی تو کسی کی آگ میں نہیں کہہ سکتے، نہیں کافی تو نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایسے ہیروز ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی قدر میرا خیال ہے ہمیں اپنے معاشرے کی بے حسی پہ افسوس ہوتا ہے. یہی لوگ اگر یورپ میں ہوں تو ہیروز کہلاتے ہیں. 9/11 کا واقعہ سامنے ہے، ٹوئن ٹاور گرے ہیں، اس کے ساتھ ان کو ہیروز قرار دیا گیا ہے. تو وہ آنر ہمیں نہیں ملتا. پھر بھی ہم اس وجہ سے مطمئن ہوتے ہیں کہ چلو کم سے کم ہمارے ہیڈ نے تو ہمیں تھوڑا کمپنسیٹ کیا، ہمیں پوچھا. وہی بات کہ پیسے کوئی نہیں ہے. 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے خیال سے نیشنل جیوگرافک میں پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ دکھا رہے تھے کہیں ایک بلڈنگ گر گئی، ایک عورت پھنس گئی. تو مارکلا ٹاور ہماری کام پاکستانی باہر کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا، وہ ایک فائر فائٹر تھا، کوئی آیا، اس نے کچھ نہیں تھا، اس کی بیک اپ نہیں تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے وہ ملبہ اٹھا کے اس عورت کو نکالا. اس سے پوچھا اور اس کو بڑا اعزاز ملا، سب کچھ ہوا. اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا. ہر فائر فائٹر جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، یہی ہماری ٹریننگ ہے، یہی ہمارا کام ہے. لیکن وہ ہمارا والا بھی کرتا ہے. اور جیسے آپ مرگلا ٹاور کی بات کر رہے ہیں، ہمارے آدمی نے ہاتھوں سے کام کیا. ہاں بالکل. یہ پہلی مرتبہ کہ سول ایوارڈ بھی ملے اور اپریسیشن بھی ملی. ڈپارٹمنٹ کو پہلی دفعہ ایسا ہوا. کبھی ٹی وی کا پروگرام بنتا ہے ان کے بارے میں، ان کو لائیں، انٹرویو کریں، دکھائیں. یہ پہلی مرتبہ کہ چینلز اتنے ایکٹیو ہو گئے کہ اب انہوں نے کوریج دی ہے. بڑی میں اپریشیٹ کروں گا تمام چینلز کو کہ انہوں نے کیا ہے. اور پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے بھی فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سول ایوارڈ دیا. اور میں فخر کروں گا جنہوں نے اپنی جانیں دی اس کام میں، اور ان کو اپریسیشن ملی. 7 سے 8 میرے فائر فائٹرز کو اور آفیسرز کو، مطلب میں سلوٹ کروں گا انہیں. اور گورنمنٹ کو بھی یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ ایسا سول ایوارڈ دیا گیا فائر کے اسٹاف کو. اچھا رضوان بھائی، آپ کی جو لوگ کام کرتے ہیں، ڈرائیورز ہیں، بے تحاشا آپ لوگوں کے پاس وہ بیچارے بھی بلا وجہ کی مشکل میں آ جاتے ہیں. کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، نہ جانے نزلہ آپ کے آدمیوں پہ کیوں گرتا ہے. ان کو ہم جیسے لوگ کوئی اعزاز دیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، یا بس وہ بیچارے آئے اور گئے، بے نامی میں چلے گئے؟ قوم یاد رکھتی ہے. اور ادارے کی طرف سے پچھلے 2 ہفتے پہلے یہ ہوا ہے. ہمارے ایک ڈرائیور کی ڈیوٹی تھی فاروق صاحب کی، ناردرن بائی پاس پہ. ان کے منہ میں گولی ماری گئی ہے. اسی طریقے سے ایک یہی اسی طرح کا سپر ہائی وے پہ ہوا ہے. ٹھیک، اخراجات وغیرہ جو علاج کے تھے سول ہاسپٹل یا XYZ جہاں بھی ادارے نے برداشت کیے. پھر فیصل بھائی نے سیلریز بھی جاری رکھی، XYZ جو بھی پرابلم تھے. اسی طریقے سے 12 مئی جو پچھلے سال کو ہمارے ڈرائیور کو شہید کیا گیا، فیض الرحمان کو، میت اور زخمی لے کے آ رہا تھا، اس کو گولیاں ماری گئیں. اس پہ پھر مشرف صاحب نے ان کے جو چچا ہیں ان کو ایوارڈ دیا ہے 23 مارچ کو، اینڈ کچھ پرائز بھی ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے ہمارا ایک امین شہید ڈرائیور تھا جو صدام جہاز تھا گڈانی پہ. اطلاع تھی کہ اس کے اندر گیس فری نہیں تھی اس جہاز میں، اس کے اندر ایک یمنی تھا، وہ بیچارہ ایکسپائر ہو گیا تھا. اس کو نکالتے ہوئے وہ شہید ہوا. پھر ہمارے ڈرائیور کو بھی، اس یمنی کو بھی فائر بریگیڈ والوں نے نکالا. احتشام بھائی خود آئے تھے، نہیں یوسف ہے. سیکنڈ نمبر پہ حیدرآباد میں کچھ عرصے قبل 8-10 سال قبل گولی ماری گئی. تو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اور باقاعدہ احتیاط دی ان کے. آپ کے ڈرائیوروں کو کیوں مارتے ہیں لوگ؟ سر لوگ ویسے تو یہ جذبات میں ہوتے ہیں، لوگ ایسے نقصان نہیں پہنچاتے. جذبہ ہے
یا تو ایک تو ہم جذبات بھی کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ پہلو ٹارگٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. اب پچھلے 2 ہفتے پہلے ہمارے ساتھ 3 طرح کے حادثات ہوئے ہیں. نئی چیک پوسٹیں ہم نے بنائی ہیں, ایمبولینسز بڑھائی ہیں, تو ہمیں ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی روک رہا ہے کام کو. اچھا, بڑی عجیب بات کی آپ نے, اس پہ اور بات کرتے ہیں. ایک مختصر سا بریک لے لیجیے. انکے میں ہمارے ساتھ رہیے محمد الشام الدین صاحب اور رضوان علی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت جلد واپس آتے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ. ہمارے گلی محلوں میں سڑکوں کا بہتر نظام کیوں موجود نہیں ہے؟ مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم. پوچھئے صحیح سوال. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یاد دہانی کراتے چلو ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv. جو بھی کہنا چاہیں, جو بھی کامنٹس دینا چاہیں, پلیز وہاں ضرور دیجیے. صاحب آپ نے وقت اس پر بڑی عجیب سی بات کی, میں سوچنے پڑ گیا کہ ایک تو آپ کے لوگوں کو کوئی کیوں مارے گا اور آپ کے کام کو روک کے کیا ملے گا, کیونکہ آپ تو نہ اس پارٹی سے, نہ اس پارٹی سے, نہ اس ادارے سے, نہ اس ادارے سے. آپ کو زخمی ہوتا ہے اور بیمار ہوتا ہے, تو آپ کو کوئی کیوں روکے گا؟ اس کے اندر ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جھلے سی لگ رہی ہے ہمیں ریاست. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے, لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے. کیونکہ نئے اسپورٹ کراچی میں کھلے, بلیک اسپورٹ کے جو ایکسیڈنٹ جو 300 زخمی ہیں سال کے مس نادرن بائی پاس پہ, ان کے لیے 2 گاڑیاں اور 4 ڈرائیور مختص کیے گئے. نئی چیک پوسٹ بنائی گئی صرف ان ایمرجنسیز کو کور کرنے کے لیے. اسی طریقے سے بھینس کالونی کا جو بوتھ ہے لانڈی والا, اسی طریقے سے سپر ہائی وے ٹول پلازا کو مزید ایکٹیو کیا گیا, وہاں مزید گاڑیاں دی گئیں. تو اس سے یہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں پر مریض جو زخمی ہیں 300 سے زائد زخمی ہے ناردرن بائی پاس پہ 1 سال کے اندر. تھوڑی سی وضاحت کریں, میں چکر میں سمجھ نہیں آ رہا. مطلب خیرات, زکوٰۃ, خدمت خلق میں حسد کیسی, میں سمجھ نہیں پا رہا. کسی کو کیا مل رہا ہے آپ کے ڈرائیوروں کو گولیاں مار مار کے؟ سر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک دائرے میں جو ہے نا وہ باندھ دیا گیا ہے, یا باندھا جا رہا ہے, یا کوشش کی جا رہی ہے. بدنصیبی ہے ہماری, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی شخص اگر ہمارے کو بچائے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بھی ہو, آپ ہو, کوئی بھی ایمبولینس سروس ہو, کوئی بھی ہو, یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ ہماری برائی کے وقت کا دار و مدار ہے. ان کے ساتھ تو مذاق بیکار ہے. حالانکہ سر پچھلے 1 سال کے اندر ایدی ایمبولینس کو کافی بہتری کی طرف لایا گیا, خاص کر اس میں فیصل ایدی جو ہے, فیصل بھائی کی خاص توجہ کی. اس میں تھٹے پہ اگر ایمرجنسی ہوئی ہے, روڈ ڈسٹینس سے ٹریفک, اسی طرح ہب چوکی پہ باقاعدہ ایئر ایمبولینس یعنی ایدی ایئر ایمبولینس کو ہیلی کاپٹر کو موو کیا گیا, جناح میں لینڈ کروایا گیا. اسی طریقے سے ہب چوکی پہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا اتل کی طرف, تاکہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ کو کور کریں, اور جو ٹریفک کا رش ہے اس سے بچنے کے لیے ایئر کو بھی استعمال کیا گیا فری آف چارج. شہلا صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم شہلا صاحب. جی السلام علیکم. فرمائیے. میں نے ایکچولی چھوٹا سا ایک سوال کرنا ہے اور ایک تھوڑا مشورہ دینا ہے. فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ انفارمیشن دے دیں کہ پورے شہر میں جو فائر بریگیڈ کے کتنے سینٹرز ہیں. بہتر. ایک سینٹر ہے یا پورے شہر میں مختلف جگہوں پہ سینٹرز ہیں؟ بہتر. دوسرا یہ کہ جو ایک لوکل آبادی ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا قریب ترین سینٹر کہاں پر موجود ہے, اور اس کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں اس آبادی کے لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. بہتر, بہت شکریہ. جی شاید بات رہ گئی. اس وقت کراچی شہر میں 21 فائر اسٹیشن کام کر رہے ہیں, بشمول
ایمرجنسی رسپانس سینٹرز. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہاکس بے پہ بھی ہمارا سینٹر ہے جو کسی وکٹمس کے لیے. کراچی کے بہت سارے لوگ پکنک منانے جاتے ہیں, اویئرنیس نہیں ہوتی, ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ کی ڈوبتے ہیں تو انہیں بھی ہم ریسکیو کرتے ہیں. یا فائر ڈپارٹمنٹ اور بڑا وائٹل رول ہے اس کا, اتنی لمبی کوسٹل بیلٹ ہے اور وہ سروسز دے رہا ہے. اور یہ صحیح سوال ہے کہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے, یہ کمیونٹی کا بھی کام ہے, فیملیز کا بھی, اسکول کے بچوں کا بھی, کہ انہیں پتا ہو فائر بریگیڈ کا نمبر بہت ضروری ہے. چاہے وہ اپنے ورک پلیس پر ہوں, اپنے اسکول میں ہوں, گھر میں ہوں, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ تمام میں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں ضرور وزٹ کرائیں اور فائر افسر سے میٹنگ کریں. ایون کہ اپنے گھر کا بھی ایک پلان بنائیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی کس بچے کا کیا رول ہوگا, کیا کر سکتا ہے وہ, یہ ضروری ہے. اس کو نمبر پتا ہونا چاہیے. ایویکویشن کا بھی ہو, اس بچے کو پتا ہو کہ میرے گھر میں اتنے دروازے ہیں, اگر میں کہیں ٹریپ ہوتا ہوں تو میں نکلوں, چاہے وہ بلڈنگ ہو, گھر ہو یا اس کا اسکول ہو. آپ ایک سوال ابھی آپ سے میں کرتا ہوں. محمد سلیم صاحب میں کر سے. السلام علیکم سلیم صاحب. السلام علیکم جناب, فرمائیے. سر مجھے رضوان ایڈی صاحب سے 2 سوال کرنا ہے. جی فرمائیے. کیا ان کے یہاں شہید ہوتے ہیں جیسے امین شہید کا یہ بتا رہے ہیں, کیا ان کو ادارے کی طرف سے کوئی مطلب فنڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے ان کی فیملی کو, یا صرف گورنمنٹ کی طرف سے جو مطلب ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں وہیں تک محدود ہوتے ہیں؟ اور دوسرا, کیا فری کاسٹ والنٹیئر بھی ان کے پاس کام کرتے ہیں کہ مطلب صرف فنڈنگ پہ جو لوگ ہوتے ہیں جو تنخواہ وقت بیسک وہی رہتے ہیں؟ بہتر, بہت شکریہ. امین شہید کے لیے 4 لاکھ سے زائد روپے دیے گئے تھے, فیصل بھائی نے دیے تھے ان کو باقاعدہ ایڈی صاحب کی پرمیشن سے. اور فری والنٹیئر ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم ہے جو فیصل ایڈی کی زیر نگرانی میں کام کر رہی ہے, پیڈ والنٹیئر اینڈ ان پیڈ والنٹیئرس, جو کہ باقاعدہ اچھا کام کر رہی ہے. اس کے اندر اچھے پڑھے لکھے بھی اور تاجر لوگ بھی ہیں جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. وہ کراچی میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں اور سندھ میں بھی ہیں. وہ آ کے آپ کی مدد کرتے ہیں مختلف. بالکل, وہ فری آف چارج کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہتر کام کرتے ہیں. اچھا, محمد امین صاحب. السلام علیکم امین صاحب. رفیق صاحب. السلام علیکم رفیق صاحب. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. فیصل صاحب, میرے کو یہ رضوان صاحب سے ایک بات کرنی ہے. جی فرمائیے. کہ یہ ہمارے جو ایڈی سینٹر میں جتنے بھی اسٹاف ہیں, جی ان کو آپ مطلب ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ویل ٹرین کریں, کیونکہ مطلب ان کو کس طریقے سے مطلب جب ان کے سامنے ایک پیشنٹ یا وغیرہ کوئی بھی مطلب آ جاتا ہے, وہ مطلب ان کے اس میں وہ نہیں رہتا کہ مطلب جا کے وہاں کیا کرنا چاہیے, مطلب گائیڈنس ان کے مطلب آپ سمجھ رہے مطلب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. بہتر, ٹھیک ہے رفیق صاحب, بہت شکریہ. میں اس بات کو مانتا ہوں اور تسلیم بھی کرتا ہوں کہ یہ کمی ہے اور اس کو پورا کرنا بلکہ ضروری ہے, اور میں اس سے بہت سی جانیں بچیں گی. ٹھیک ہے, اور میں درخواست یہ کروں گا کہ ہم ان کو کہہ کے نہ ہٹ جائیں کہ یہ ہم نے چندہ دے دیا اب تم کر لو. کیوں نہ ہم تھوڑا سا وقت, اور میں خود منافق ہوں, میں کسی پہ تو کیا انگلی اٹھاؤں, میں منافق ہوں سب سے بڑا. میں یہ ساری باتیں کر کے ابھی گھر چلے جاؤں گا, اور میں کل اٹھ کے ان کو فون نہیں کروں گا کہ آئیے میں آپ کی مدد کی دیتا ہوں, میں بھی نہیں کروں گا. میں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ جتنا یہ کر رہے ہیں, ان کی مہربانی. اور جس دن میں اٹھ کے ان کے پاس وقت دینے چلا گیا, کہوں کہ آئیے میں آپ کے بندوں کو ٹرین کیے دیتا ہوں, تو پھر میں انشاءاللہ ان سے شکایت بھی کروں گا. میں معافی چاہوں گا کہ میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں, لیکن یہ سچ ہے کہ ہم منافق ہیں, میں منافق ہوں. سر ایک ریکویسٹ ہے میری کہ اگر جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں یا ارباب اختیار ہیں, کم از کم 9 اور 10 کی کلاسز کے اندر فرسٹ ایڈ کا کورس اگر لازمی قرار دیا جائے تو یہ اویئرنیس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہو. بہت اچھی آپ نے بات کی, اور مجھے بالکل کوشش واضح طور پہ یاد ہے کبھی ہوتا تھا, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھی. ایسا میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ آپ تو ایک تقریباً نجی ادارہ ہے, تو ان سے ہم شکایت نہیں, آپ سرکاری ادارہ ہیں. جی, آپ نے اسکولوں کالجوں کے ساتھ مل کے کوئی کوشش کی, کام کی کہ ان کو سکھایا جائے فرسٹ ایڈ کے بارے میں, یا ایک بنیادی بالکل آپ کرتے ہیں اسکول کالج ریگولر ہے, اس میں جو بھی اسکول آنا چاہے ہمیں انہیں ویلکم کہتے ہیں, اور ایک ڈیمو کرتے ہیں. بالکل آتا ہے. سرکاری اسکول آتے ہیں یا نہیں, پرائیویٹ زیادہ آتے ہیں, سرکاری میں بہت کم آتے ہیں. پرائیویٹ کے برابر ہے. پرائیویٹ سے مطلب بڑے اسکول, چھوٹے اسکول بھی, اور جو ابتدائی کلاسز کے بچے ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ ان کے سلیبس اور اس کے نصاب میں شامل ہے, تو وہ آتے ہیں. ریگولر مہینے 2 مہینے میں 1 سے 2 اسکول ضرور آتے ہیں, اور ہم انہیں بیسک چیزیں بتاتے ہیں. بالکل.
اچھا کوئی آپ کے پاس آتا ہے یا آپ لوگ بس جا کے پڑھا گیا؟ اگر وہ کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہمارے اسکول میں یہ فیسلٹی ہے کہ ایک مناسب گراؤنڈ موجود ہے اور آپ کچھ لیکچر ڈیلیور کر سکتے ہیں تو بالکل ہم جاتے ہیں. ہوتا ہے سال میں ہمارے پاس کئی ایک ریکویسٹ آتی ہے اور ریگولر ہم جاتے ہیں. اچھا وہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے 7-8 لوگ سے ایک ہی حادثے میں شہید ہو گئے, اس میں کیا ہوا, سچویشن کیا تھی؟ اور بڑی ہیوج فائر تھی. اس گارمنٹ کی فیکٹری تھی, ایک چاروں طرف سے تقریباً کور تھی اور اندر ہمارا اسٹاف انٹر ہو چکا تھا. اور فائر میں عموماً ہوتا ہے کہ جب آگ کنٹرول ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کہنا چاہیے کہ مکمل ختم کرنے, اس کو واش آؤٹ کرنے, کلین سویپ کرنے کے لیے اندر ہر صورت میں جانا پڑتا ہے. تو اسٹاف نارملی پہنچ چکا تھا, فائر فائٹنگ ہو رہی تھی, سڈنلی کلیپس ہوئی ہے, سڈنلی. اور یہ ہوتا ہے. اس شیڈ میں اس کا اپنا انتظام تھا فائر فائٹنگ کا؟ فائر فائٹنگ انتظام کچھ نہیں تھا وہاں, کچھ نہیں تھا. تو آپ ایسا قانون نہیں کر سکتے کہ جس گھر میں, جس مکان میں یا جس بلڈنگ میں یا جس فیکٹری میں اپنا انتظام نہ ہو تو آپ کہیں ہم آدمی نہیں بھیجتے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا, مگر یہ ضرور ہے کہ اگر اس میں قانون بنایا جائے اور بن رہا ہے, اتفاق سے یہی بات دہرانی پڑتی ہے کہ اب کچھ تھوڑا بہت شروع ہوا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی بزنس کر رہا ہے, چاہے وہ ہائی رائز بلڈنگ ہو, کوئی انسٹیٹیوشن ہو, فیکٹری ہو, اس کو چاہیے کہ اڈاپٹ کرے سسٹم پریونشن کو, سیفٹی کو, بہت ضروری ہے. کال لالدین صاحب کی کراچی. السلام علیکم لالدین صاحب. ہیلو جناب. السلام علیکم لالدین صاحب. السلام علیکم جناب, فرمائیے. لالدین صاحب بول رہا ہوں میں بحث کالونی کراچی سے. جی فرمائیے. میں یہ سوال لالدین صاحب آپ کی آواز چلے گی. احتسام صاحب سے. جی. کسی فیکٹری میں یا کارخانے میں آگ لگ گئی تو لیڈیز کو کیسے باہر نکالیں گے؟ لیڈیز کو کیسے؟ بہتر, بہت شکریہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا جس قسم کا بزنس ہے اور جتنے فلور ہیں یا جو اس کی آکوپینسی ہے, آپ کا ایک پروگرام بنا ہونا چاہیے, پروسیجر, کہ اگر آگ لگ جائے تو پہلے کون اور کیسے نکلے گا اور کیسے نکالا جائے گا. یہ ایویکویشن پلان کہلاتا ہے انخلا کا. وہ آپ فائر بریگیڈ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے طور پہ بھی اگر آپ کی وہاں ارینجمنٹس ہیں تو آپ ضرور اسے بنائیں. اور اگر آپ کسی فائر افسر کو بلائیں گے وہ مزید آپ کو بہتر طور پہ اس کا پلان بنا دے گا. ایویکویشن پلان کہلاتا ہے وہ. تو لیڈیز کو ترجیح دی جاتی ہے, لیڈیز, اولڈ ایج اور یا بیمار شخص. اگر فیکٹری میں ہے کوئی, عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, مگر وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے, تو پھر ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ پہلے نکالے جائیں گے. کیسے نکلے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے بلڈنگ کا پلان بنائیں اور ہم سے مدد لے لیں. اچھا, تقریباً 2-3-2.5 برس پہلے میں نے ایک شو کیا تھا ایسے ہی جس میں ایمرجنسی, اس میں مجھے خیال آیا کہ فائر ایکسٹنگوشر گھر میں ہونے چاہیے, تو اس میں میں اپنے گھر میں آفس میں فائر ایکسٹنگوشر چھوٹے منگا کے لگا لی. ایک فائر ایکسٹنگوشر چھوٹا کتنے کا آتا ہے؟ تقریباً اس کی قیمت 1500-1600 سے 2000 سے شروع ہو جاتی ہے ایک عام گھر میں. اور 6 kg, 8 kg, 2 kg, 1 kg کا بھی آپ لے سکتے ہیں کار میں رکھنے. ہاں, گاڑی کا ملتا ہے, 1 kg گاڑی کا ملتا ہے, بالکل ملتا ہے, 1-2 kg کا. آپ نے اپنے تجربے میں, آپ اتنی حادثات پہ آپ پہنچتے ہیں, کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مکان میں, کسی بلڈنگ میں, کہیں, اور فیکٹریوں پہ تو خیر ان کے اپنے کچھ قوانین ہوتے ہیں تو وہاں تو بہتر آپ کو مل جاتا ہوگا, لیکن گھروں میں, بلڈنگوں میں کوئی فائر ایکسٹنگوشر یا وہ ایک زمانے سینڈ باسکٹس ہوا کرتی تھیں یا پانی, کوئی ہے انتظام؟ نہیں ہوتا, بالکل فارغ ہے, بالکل کچھ نہیں ہوتا. اتفاق ہے کسی نے رکھا ہو, مگر ہم نہیں دیکھتے کہ خاص طور پر ریزیڈینشیل فلیٹس ہیں یا بڑی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. پوری بلڈنگ بنی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. ایون کہ آپ سیکنڈ اسکیپ روٹ نہیں ہوتا ہے, سیکنڈ اسٹیئر کیس نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ ٹریپ ہو تو دوسری طرف سے نکلیں. کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا. فیٹلٹی اسی وجہ سے بڑھتی ہے, دھواں کسی کو ٹائم نہیں دیتا, آپ بھی سمجھتے ہیں. سر, یہی جو بلڈنگ کی کنڈیشن ہے, جو راستے ہیں, وہ آپ لوگوں کے, آپ بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کام میں بھی حائل ہوتے ہیں, مریضوں کو نکالنا ہے, زخمیوں کو نکالنا ہے. یہ جو ہماری کنسٹرکشن کا, بلڈنگوں کا حال ہے, وہ آپ کے کام میں کتنا حائل ہوتا ہے, اور ٹریفک میں آپ سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں؟ سر, صدر ٹاؤن کی جو ہمیں تجربہ ہے پرسنلی, ایمان اللہ بات میں بتا رہا ہوں, میت یا مریضوں کو سیڑھیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہم اسٹریچر یوں اسٹریٹ ہے تو اس کو ہم کھڑا کر کے اتارتے ہیں مریض یا میت کو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے کھارادر, اولڈ ٹاؤن نیا آباد کی جو حالت ہے, اگر اس وقت آپ موئنجو دڑو کا وزٹ کریں گے, موئنجو دڑو کی گلیاں اس وقت بہترین ہے اس ایریا سے. بہت شکریہ, آپ نے یہ چانٹا مارا. کنکریٹ کا جنگل
مارے آپ میں کھاؤں گا اور میں سرخم بیٹھا ہوں. آپ جنگل ہم نے بنا تو لیا ہے, لیکن امید ہے کہ آگے جا کے کوئی بہتری ہو. کیسا مذاق کر رہے ہیں, کیسی جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں. شاید یہ ہماری خام خیالی ہے, لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے. اگر سزا کا تصور ابھی بنا ہے وہ دیکھیں آپ, سزا کا تصور صرف آ جائے گا تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں. آپ دیکھیں گلستان جوہر بنا ہے, آپ کہتا کہ اس سوچ کو بھی لے کے چلتے ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے. انکئی میں ہمارے ساتھ رہی ہے, انہوں نے ایسی دکھتی بات کہہ دی, ابھی اس بات کو ایسے ہی لے کے آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. پھر سے یاد دہانی کرا دوں www.ankahi.tv, وہاں کی ضرور ہمیں بتائیے, شیئر کیجیے جو آپ کے خیالات ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. آپ نے کہا کہ امید ہے کہ کچھ ہو جائے گا, اس پہ ہم سب ہنسنے کی بات ہے, رونے کی بھی بات ہے. آپ نے گلستان جوہر کی بات کی, آپ نے جن علاقوں کی نشاندہی کی تھی تو پرانی قدیم کنسٹرکشن ہے, ویسے آپ بلا جب منجداروں سے کمپیئر کر رہے ہیں. جو نئی ہماری کنسٹرکشن ہے, جو مہنگی کنسٹرکشن ہے, جو نئے علاقے ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس میں فائر ہائیڈرنٹ ایک چیز ہوتی ہے. جی بالکل. جہاں پہ آپ کا جو سنوکل ہوتی ہے, جو فائر انجن ہوتا ہے, وہ سارے شہر میں دوڑ رہا ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے. جی بالکل. آگ لگ رہی ہوتی ہے اور وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. صحیح مشاہدہ آپ کا. وہ ٹنکی خالی کی اور پھر دوڑا گیا بالٹی بھرنے کے لیے. جی جی. پھر دوڑا آیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فائر ہائیڈرنٹ جو مہنگا ترین کراچی کا علاقہ نئے سے نیا بن رہا ہے, اس میں کوئی انتظام ہے فائر ہائیڈرنٹ کا؟ فائر ہائیڈرنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی کانسیپٹ. اب ماشاءاللہ کراچی میں اونچی بلڈنگیں بنا. ہاں پہلے تھا. حیرت ہوگی. یس, بیفور پارٹیشن ان کا ابھی تک ہے. اب ظاہر ہے نیو کنسٹرکشن سارے سب کچھ ختم ہو گئے, دب گئے. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ بنایا جا رہا ہے. ناظم صاحب کی ہدایت ہے, اور یہ ابھی تقریباً آخری مراحل میں ہے. مختلف جگہ اسپاٹ پہ ایک اس کو نیو میں اس بات کو میں اس طرح آپ کو بیان کروں گا کہ ایک تو فرسٹ رسپانس سینٹر پلس ہائیڈرنٹ سسٹم اس کے ساتھ ہوگا, کہ جہاں 11 پلیسز کو وہ ہم نے انڈیکیٹ کیا ہے, وہاں ناظم صاحب کی اسپیشل انسٹرکشنز کے تحت ایمبولینس پلس ایک فائر ٹینڈر ہوگا. تو وہیں سے جو واٹر بورڈ کی لائن ہے وہ ہائیڈرنٹ وہاں پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ ریفل میں آسانی ہو اور جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ ختم ہو. یہ بھی فائنل ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو ہائیڈرنٹ تک جانا پڑے گا. لیکن جو گلیوں میں سڑکوں پہ وہ ٹنٹنو لگا ہوا ہوتا ہے, ہاں وہ فائر ہائیڈرنٹ, اس کا کوئی حساب نہیں. اس کا کوئی نہیں. جو پہلے تھا ختم ہو گیا. اب یہ نئے اور پلاننگ میں بھی نہیں ہے. پلاننگ میں چند جگہ پلاننگ میں ہے, وہ وہاں بنے گا, کیونکہ بہت مشکل کام ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. بہرحال یہ بات تو ہے, مگر آپ کو امید پہ دنیا قائم ہے اور بنے گا. جب ایک چیز پلاننگ میں آتی ہے تو یقیناً. میرے 2 ہی محاورے آتے تھے, میں نے دونوں آپ کو سنا. راشد صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم راشد صاحب. وعلیکم السلام سر. جناب فرمائیے. سر یہ چلتی ہوئی بس جو پیسنجر سے بھرا ہوئے جی, اس میں جب آگ لگے سر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نہ کرے کہ اس میں آگ لگے. لیکن باہر آپ کا سوال جائز ہے راشد صاحب. ہوتا ہے, حادثہ ہوتے ہیں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں پوری بس
ہی افیکٹ ہوتی متاثر ہوتی ہے. موٹر وے پہ بھی ہوا ہے کچھ اس سے قبل, ٹوٹلی اسمیش ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ادھر بس باڈی میکرز جو ہیں اے سی بڑی کوزی اور اچھی بنا دیتے ہیں, اس میں ایگزٹ نہیں رکھتے ہیں. ایگزٹ رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹوٹل پیک ہوتی ہے, ایئر ٹائٹ ہوتی ہے, اے سی چل رہا ہوتا ہے. لوز کنیکشن, لوز وائرنگ, سب اسٹینڈ وائرنگ جب ہوگی تو آگ لگنے کے زیادہ چانسز بن جاتے ہیں. اب پھر ہمارا ان کے جو لمبے روٹس ہوتے ہیں, اوور ہیٹنگ بھی ہوتی ہے بس کی بھی, انجن کی بھی, جو اے سی جو لگا ہوا ہے, تو وہاں اس میں بچنے کے چانسز نہیں ہوتے. ضروری ہے کہ پھر ہر چیز اسٹینڈرڈ کی ہو, اور 1 سے 2 راستے ضرور ہوتے ہیں. اور اگر ایسا خدا نخواستہ باہر کی بسوں میں تو ہوتا ہے, وہ چھت میں بھی کھلنے کا راستہ ہوتا ہے, لیفٹ اور رائٹ پہ بھی ہوتا ہے, کھڑکیاں بھی کھل جاتی ہیں, اور وہ لاک فری ہوتا ہے. لاک نہیں ہوتا, صرف آپ نے ہاتھ رکھنا, دروازہ باہر کی طرف کھلے گا بالکل ایزی, تاکہ لوگ اگر اس طرف سے گری ہے. لیکن وہاں کے لوگ مہنگے ہوتے ہیں نا. مہنگے نہیں, ہمارا سستا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال انسان کی قدر اور اپنی جان کی قدر جب تک یہ نہیں اپنی جان کی قدر نہیں ہوگی, اپنی جان کی اپنی جان کی تو عزیز ایک حد تک ہی, مگر کیا کہ مجموعی طور پہ اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا ان کاموں کو. نہیں بھائی, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ یہ جو گھر بن رہا ہے یا بلڈنگ بن رہی ہے اس میں یہ چیز ہونی چاہیے, یہ بس بن رہی ہے تو اس میں ایسی چیز رکھنی چاہیے, یہ ورک پلیس ہے ہمارا تو یہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے. اچھا سب بات شاید یہ ہے کہ مجھے میں نے شروع میں کہا, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو بلڈنگ ہم اپروو کر دیتے ہیں, جو کانٹریکٹر اس بلڈنگ کو بناتا ہے, جو ڈیزائنر اس بلڈنگ کو ڈیزائن کرتا ہے, جو سرکاری افسر اس کو اپروو کرتا ہے, سب کی بیوی, بچے, بہن, بھائی, خاندان وہ خود کبھی بھی کہیں بھی کسی ایسی بلڈنگ میں ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں یہ تو, اور ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی وہاں جاؤں گا ہی نہیں, جانا مجھے ہی پڑتا ہے کبھی نہیں. عامر بیگ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عامر صاحب. عامر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے جلدی سے, فرمائیے. کیسا مزاج آپ؟ الحمد للہ جی, فرمائیے. احتشام ضمیر صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی آئی ایم دی فیکٹری مینیجر فار نوواٹیکس. یہ دی فیکٹری مینیجر فار نوواٹیک. جی نوواٹیکس لوکیٹڈ ایٹ لانڈی, مینوفیکچر آف پیٹ ریزن. جی جی ٹھیک ہے. میری فیکٹری میں آگ لگی جی, اور میں چاہوں گا کہ ضمیر صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیونکہ آپ اتنی دیر سے اتنا اچھا گفتگو کر رہے تھے کہ دیر آر فیکٹریز ان کراچی who have the facilities of fire hydrant system. ٹھیک ہے, and complete with all the facilities. And you are going to know that کہ ہم نے الحمدللہ ہماری فیکٹری میں آگ لگی, it was a short circuit. جی, اور اس میں there was not a single casualty. الحمدللہ. ہم صاحب اس پہ روشنی ڈالیں جی, اور تھوڑا سا بتائیں کہ ہم نے وہاں کس طرح لوگوں کو سپورٹ کیا, اور اللہ کا احسان تھا کہ ان کے کوآپریشن سے اور تمام لوگوں کے کوآپریشن سے we went out of it without any problem because of the system. الحمدللہ. بہت شکریہ. نمرا صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم نمرا بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی, بولیے. کوئٹہ سے نمرا گجر بول رہی ہوں. جی فرمائیے. کوشچن یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہمیشہ لیٹ پہنچتی ہیں, یا اگر وہ وقت پہ کبھی پہنچ جائے غلطی سے تو ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے. یہ پچھلے دنوں کوئی خبر سننے میں آ رہی تھی کہ کسی جگہ 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچی, پر ایک جو تھی اس میں پائپ نہیں تھا اور دوسری میں پانی تھا, اور پائپ اس میں دوسری میں پانی نہیں تھا, پائپ تھا. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ. یہ تو وہ گانے, ایک میں پانی تھا پائپ نہیں تھا, کہ پائپ تھا پانی نہیں تھا. یہ حقیقت ہے. حالات آپ کے ایسے ہی ہیں. نہیں, کراچی میں ہماری کم سے کم میں نہیں کہہ سکتا, کوٹا سے بات کر رہی ہیں, میں کراچی میں بیٹھا ہوں تو بہرحال ایسا نہیں. ہمارے حالات کراچی میں جو ہیں بہتر ہیں. ہاں بہتر ہیں. ویل فائر انجنز ہیں. کتنے فائر انجنز ہیں آپ کے پاس؟ اس وقت تقریباً 40 کے قریب ہیں, بشمول 38-40. 1-2 کبھی خراب ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے, اور اس میں اسپیشل یونٹس بھی ہیں. اسنوکل 3 ہیں. ریسکیو اسنوکل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اس میں سیڑھی ہوتی ہے لمبی, اوپر چڑھنے کا انتظام ہوتا ہے. جی جی, فائر فائٹنگ بھی کرتی ہے, ریسکیو ورک بھی کرتی ہے. کتنی دفعہ آپ کے فائر انجن دن میں موبلائز ہوتے ہیں کراچی جیسے شہر میں؟ کانسٹنٹ, مطلب کتنی خبریں آتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ عموماً لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بلانا ہے. نہیں, جنوری سے فروری کی جو ریشو بتا رہا ہوں, فائر کا جو ہیوج فائر تھی وہ 18 تھی, اس کے بعد پھر 13 ہوئی, اور ابھی تک ہم 1100-1200 فائر کال اٹینڈ کر چکے ہیں جنوری سے فروری میں. ہاں, اور اسپیشلی جو 2007 ہمارا گزرا ہے, 5000 سم تھنگ فائرز ہیں جو ہم نے اٹینڈ کی. تو دن کی تقریباً 100 نہیں, 100 نہیں کہہ سکتے, 10-15 تھوڑا کمزور چل رہا ہے اس وقت. ایسا ہوتا ہے. بھائی آپ کی کتنی ایمبولینس ہیں کراچی میں؟ کراچی میں کوئی 120 کے قریب چھوٹی گاڑیاں ہماری, اور 30 کے قریب بڑی گاڑیاں ہیں. 150 سے زائد گاڑیاں ہیں کراچی میں.
اور وہ دن میں کتنی آپ کی میکسیمم 700 لوگوں سے زائد لوگوں کو ہم ایمبولینس فراہم کرتے ہیں صرف کراچی. 700 کال ہے دن کی, 700 کال ہے, تو فی ایمبولینس جو ہے تقریباً 4-5 کال ہے آپ کی. 5 کال آپ کی حساب صحیح رہا میرا, تو 5 کال ہے. تو آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ لازم بات ہے ویئر ٹیئر بھی ہو رہی ہے, نئی آ رہی ہیں. آپ کو کوئی ادارہ ایسا آتا ہے, انڈسٹری آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہماری طرف سے نئی اچھی گاڑیاں لے لو, یا بس وہی ڈونیشن آتی ہے اور آپ خود ہی؟ گاڑیاں لوگ بھی ہمیں دیتے ہیں اور کچھ ادارے ہیں جو دیتے ہیں, اکا دکا گاڑیاں دیتے رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر صرف آپ کو پیسے دیتے ہیں. جی, وقت نہیں. وقت بھی دیتے ہیں لیکن کم ہے. آپ باہر ساری دنیا میں ہم نے یہ سنا کہ فائر فائٹنگ میں والنٹیئرز بہت ہوتے ہیں, کمیونٹی جو ہوتی ہے اس میں شامل ہوتی ہے. کمیونٹی شامل ہے اور پوری دنیا میں ہے یہ. والنٹیئرز کا بہت اہم رول ہے اور وہ ریکگنائز ہوتے ہیں اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ. یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں کوئی والنٹیئر نہیں آتا. کمیونٹی کا رول اہم ہے, آنا چاہیے. اگر 1 سے 2 دن وہ ہمارے ساتھ کام کرے کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ یعنی میں یہ کہوں گا لرن ناٹ ٹو برن, نہ جلنے کے لیے پڑھیں. اچھا, اس میں جو آپ کے ساتھ کام کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جا کے فائر فائٹنگ کر رہے ہوں, لیکن آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنا ہے, کر سکتے ہیں. اور حادثے پہ بھی جائیں, حرج نہیں ہے, وہ نہ کریں. دیکھیں ایک وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ رش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں اور لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ بھائی فائر فائٹر کو کام کرنے دیا جائے, لاجسٹک سپورٹ دے سکتے ہیں. تھوڑا ریوائنڈ کریں, آپ نے کیا کہا کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ فائر فائٹر کام کرنے دیں, یہ کیا بات ہے؟ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے کہ وہ خود کریں یا ہمیں نہ کرنے دیں کام. جتنے کام کچھ کلچر ایسا ہے کہ نہیں بھائی میرا پہلا کام کرو, میری دکان چل رہی ہے, وہ لائن کھینچ رہا ہوتا ہے. بلڈنگ میں 2 سے 3 فلیٹ ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پہلا میرا بجاؤ, نفسا نفسی ہوتی ہے. تو صاحب بات ہے فائر فائٹنگ کا مطلب ہے کہ فائر فائٹر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے, پہلے سیف ہوتے ہوئے ایسی جگہ راستہ بنانا ہے کہ وہ ایکسیسیبل ہو, میں دوسرے کو بچا سکوں, خود بھی بچوں اور مال و اسباب بھی بچے. یہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے. رش اتنا ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ وہ راستہ تک نہیں دیتے. تماشا دیکھنے والے بہت. اسد اللہ خان صاحب نے کرایا. السلام علیکم خان صاحب. السلام علیکم جناب, فرمائیے. سلیم بھائی سے میرا سوال ہے کہ اگر ہم لوگ سیفٹی اویئرنیس کی طرف جائیں اور اسکول اور کالجز میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ہماری گاڑی جائے چھوٹے بچوں کو مانٹیسری اور ان کو, تو اس کے لیے اویئرنیس نہیں ملے گی اور لوگوں میں بات نہیں آئے گا. بہت شکریہ. آپ نے تو کہا تھا کہ آپ لوگ جاتے ہیں اسکول کالجوں میں آتے ہیں, وزٹ بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس جوان لوگ والنٹیئر آ کے اکثر وقت گزارتے ہیں یا بس بوڑھے لوگ ہیں؟ آپ نے کہا کچھ تاجر وغیرہ مختلف یونیورسٹیز کے طلبات آتے ہیں تھیسس کے حوالے سے. اسی طرح جیسے 2005 میں جو زلزلہ آیا, اس کے بعد ہم نے ایک چینج دیکھا. مونٹیسری لیول سے لے کر میٹرک تک جوان لوگ بچے خاص کر وزٹ کرتے ہیں. ہمارے 2 اہم سینٹر ہیں کراچی میں, نارتھ کراچی, جہاں 1,500 سے زائد پاگل اڑتے ہیں. اسی طریقے سے ایڈی ولیج سپر ہائی وے پہ 65 ایکڑ پہ ہیں, جہاں پر کوئی 1500 کے قریب لوگ ہیں. 300 اس میں نارمل بچے ہیں, 1200 سے زائد مرد ہیں. ماشاءاللہ, وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہے. اسی طرح نیو کلفٹن میں ہے جو چھوٹی بچیوں کا ہے, وہاں وزٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے کال میں عبدالاحد صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم عبدالاحد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں عبدالاحد صاحب بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم سرجانی ٹاؤن میں رہتے ہیں. سرجانی ٹاؤن جو ہے نا بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. جی اور یہاں ایک اہم ایشو اٹھا ہوا ہے. جلدی سے بتائیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. جی فرمائیے. اصل ہاں وہ ایشو یہ ہے کہ مطلب جو یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مکان ان لوگوں نے جو دیے تھے 30,000 روپے لون کے اوپر, اب یہ ان کو نیلام کر رہے ہیں اور نیلام کر کے کہہ رہے ہیں جی یہاں سے نکلو. تو یہ کہ یہ 12-15. بہت شکریہ نا, بہت شکریہ. وہ اخبار میں بھی آج تھا, لیکن اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تو ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کے بارے میں, لیکن اخبار میں بھی یہ خبر تھی ڈیٹیل میں. یہ وقت شام پھر سے ختم ہو گئی. میری گزارش اپنے آپ سے, فیصل قریشی سے, وہ یہ ہے کہ اگر میں صرف یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑ دوں اور یہ شکایت کرنا, لوگوں پہ طنز کرنا چھوڑ دوں, اور یہ شکایت کرنا چھوڑ دوں کہ یہ فائر فائٹنگ والے کچھ نہیں کرتے, پولیس کچھ نہیں کرتی, ڈاکٹر کچھ نہیں کرتے, نرس کچھ نہیں کرتی, ایمبولینس والے کچھ نہیں کرتے, اور اگر میں کبھی کبھار یہ سوٹ ٹائی اتار کے گاڑی میں بیٹھ کے یا پیدل ان کے پاس جا کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اور جس حال میں میں نے ان کو رکھا ہوا ہے, پھر بھی جب میرا برا وقت آتا ہے تو یہ مجھے بچانے کے لیے آ جاتے ہیں. جب میں بھاگ رہا ہوتا ہوں اپنی جلتی چیزیں
اپنے مرتوں کو چھوڑ کے, تو پھر یہ آ کے مجھے اٹھا رہے ہوتے, بچا رہے ہوتے ہیں. اگر میں تھوڑی سی یہ قدر کر لوں تو شاید میں بچ جاؤں جب میری برائی آئے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم دوسروں کی محنت, دوسروں کی کوشش پہ شکایت کرنے کے بجائے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا وقت نکال کے ان کی مدد کریں, تو شاید ہم سب کی زندگی آسان ہو جائے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا بھائی, شکریہ, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. کل شب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ان کے میں ہمارے ساتھ شام گزارنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.